کسی ایسے گھر میں دعوت پر بلایا جائے کہ جہاں شراب پی جاتی ہے اور اس طرح کے حرام کام ہوتے ہوں، تو وہاں اس دعوت میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ صاحب اس بارے میں ابھی کچھ پہلے بات آئی تھی کہ شراب نوشی کے بارے میں دین اسلام کس طرح سختی سے برتاؤ کر رہا ہے، اور سورۃ المائدہ آیت 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایمان والو کہ جو شراب کے بارے میں اور اسی طرح جوے کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں اور جو شرک یا طریقہ اپنا کر فال کھولنا یا پھر بدشگون لینا، ان کو رجس سے ناپاک طریقہ اور شیطان کا عمل کہا گیا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تو یہ بات ہوگی اس سے بھائی، اور اسی طرح جو ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام، ہر ایک نشے کی چیز شراب ہے، ہر ایک نشے کی چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی سے منع کیا ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان جس سے جو ہے یعنی کسی بھی مسلمان کے بارے میں یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے حرام چیز اپنے گھر میں لا کے رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس جو ہے شراب پی جاتی ہے اور آپ کو وہاں پر جانے کی کوئی مجبوری ہے، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے سنن ترمذی میں حضرت جابر سے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر۔ تو یہاں پر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں اللہ پر اور آخرت پہ ایمان ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہرگز ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں پر شراب پیش کی جاتی ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر شراب پیش کی جاتی ہے وہاں پر ایسے دسترخوان پر حاضر ہونا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی اس کام سے راضی ہیں، خوش ہیں، دوسروں کو دی جا رہی ہے اور ہو سکتا آپ کے سامنے پیش کریں، یا پھر نعوذ باللہ آپ بھی ان کا ساتھ دے دیں، نعوذ باللہ یہ سب غلطیوں کا امکان ہے۔ لیکن یہاں پر سے بھائی شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو گناہ کے کام کرتا ہے لیکن جب آپ کو دعوت دیتا ہے تب یہ کام نہیں کرتا، یعنی شراب نوشی کا کام وغیرہ نہیں کرتا، ان کو الگ رکھ دیتا ہے، چھپا کے رکھ دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ ایسی صورت میں وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحبت، آپ کی نصیحت، آپ کی تاکید کی وجہ سے جو ہے اس کے دل میں شراب نوشی کے سلسلے میں نفرت آ جائے اور اس کا دل صاف ہو جائے اور حرام کو حرام سمجھ کے یہ کام وہ چھوڑ دے، تو اس کا فائدہ اگر ہے تو پھر آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسی دعوت کو چھوڑ دینے سے اگر فائدہ زیادہ محسوس کرتے ہوں کہ اگر آپ اس سے یعنی دعوت کو ٹھکرا دیں گے، نہیں مانیں گے، اور پتہ یہ چلے گا کہ چونکہ وہاں پر شراب اس کے گھر میں موجود ہے اسی لیے آپ جو ہے چھوڑ رہے ہیں، اگر اس کی اصلاح ہونے کا امکان اور امید ہے تو آپ یہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ تو صورتحال دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے، وہاں پہ جانے کی مجبوری ہے کہ نہیں، مجبوری نہیں ہے آپ نہ جائیے، اور سخت مجبوری ہے تو آپ ایسی صورت میں جائیں جبکہ دسترخوان پہ یا حرام چیز نہیں پیش کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ نہ جانے سے ہو سکتا ہے وہ مزید وہ شرابی بنے، نعوذ باللہ، لوگوں کو شرابی بنا کر گناہ کمائے، لوگوں کو گنہگار بنائے، اور آپ جا کر اس کی اصلاح اگر کر سکتے ہوں، اگر اس کا فائدہ ہو تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں تاکہ اس کی سدھار ہو جائے۔